खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर मुसव्वर मुनव्वर है और मैं जीसस किंग चर्च को बतौर पासबान लीड कर रहा हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज खुदावंद ने एक बार फिर मुझे ये मौका बख्शा कि मैं फ़ज़ल टीवी पर आकर खुदा के कलाम की खिदमत करूं। सो मैं फ़ज़ल टीवी के लिए, फ़ज़ल टीवी की सारी टीम के लिए, पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए, सिस्टर महविश के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। मेरे अजीज़ों, पूरी दुनिया में आज एक दिन मनाया जा रहा है ताकि माँओं के किरदार और ख़िदमत जो वो औलाद और घराने के लिए करती है उसे सराहा जाए, उसे एप्रिशिएट किया जाए। लिहाजा तमाम माँओं को जो मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ और मेरी तरफ से आप तमाम को वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। माँओं को एप्रिशिएट करना भी चाहिए और सराहना चाहिए उनके उस किरदार, उस खिदमत, उस कंट्रीब्यूशन को जो वो औलाद की तालीम व तरबियत, उसको तामीर व तरक्की में जो वो किरदार अदा करती है। ज़रूर है कि हम उसको सराहें, उसको एप्रिशिएट करें। और मेरे अजीज़ों, जो कुछ वो अपने बच्चों के लिए करती है उसकी उनकी तामीर व तरक्की के लिए, उनकी कामयाबी के लिए उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अगर गौर करें तो पूरी दुनिया में बग़ैर किसी मजहबी और कौमी तफरीक के माँओं की अज़मत को सलाम पेश किया जाता है और ये करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम माँ के पेट ही में होते हैं तब से ही माँ की ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। और मेरे अजीज़ों, ये ज़िम्मेदारियाँ उसकी आखिरी सांस तक, जब तक उसकी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाती है। वो औलाद की खिदमत करती है, उन्हें सर्व करती है और औलाद के लिए किसी भी कुर्बानी से वो दरेग नहीं करती। माँ अपने आप को पेश करती है, खुद खर्च हो जाती है औलाद को तमीर करने के लिए, कामयाब करने के लिए, उसकी खुशियाँ देखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है, जैसे रिबका, याकूब की माँ। और हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, अगर हम पैदाइश की किताब को देखें, उसके 27वें बाब और उसकी 13वीं आयत को, तो उसमें लिखा है, बल्कि मैं 12वीं आयत से पढ़ूंगा। शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नज़र में दगाबाज ठहरूंगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। उसकी माँ ने उसे कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए, तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि किस तरह रिबका ने याकूब की बरकत के लिए एफर्ट की, कोशिश की। सो माँओं का जो किरदार बच्चों की कामयाबी के लिए है वो बेमिसाल है मेरे अजीज़ों। और एक यहूदी कहावत है कि माँ वो भी समझती है जो बच्चा नहीं कहना चाहता। बड़ी खूबसूरत बात है, कैसा गहरा ताल्लुक है, कैसा रिलेशन है, क्या रफ़ाकत है कि जो कुछ बच्चा कहना चाहता है वो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन कहावत ये कहती है कि माँ वो भी समझती है जो बच्चा नहीं कहना चाहता। यानी इतनी अंडरस्टैंडिंग, वो इतना ज़्यादा बच्चे को जानती है, वो हमारे किरदार, हमारे मिजाज, हमारी आदतों, हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ होती है कि अगर माँ को कहा भी ना जाए तो वो बच्चे की सारी नीड्स को जान जाती है, समझ जाती है। और फिर किसी शख्स ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा, माँ घर में
دل کی دھڑکن ہے، اور اگر وہ نہیں تو دل کی دھڑکن نہیں۔ ارے واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ یعنی گھر جو ہیں یہ ماؤں سے ہی سجتے ہیں، ماؤں سے زندہ ہیں، ماؤں سے قائم ہیں گھر، اور جب تک وہ ہوتی ہیں وہ سب کو، تمام بچوں کو اکٹھا رکھتی ہیں۔ اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ماں جہان فانی سے کوچ کر جاتی ہے یا گھر میں نہیں ہوتی تو پھر چولہوں میں اور صحنوں میں بٹ جاتا ہے، لیکن ماں ہے جو سب بچوں کو اکٹھا رکھتی ہے، یونائٹ رکھتی ہے۔ میرے عزیزو، بچے جتنے بھی ہوں اور جیسے بھی ہوں، ماں کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، اور ماں کا جو دل ہے وہ تمام بچوں کے لیے برابر دھڑکتا ہے، وہ سب سے پیار کرتی ہے۔ اور ماں کی عزت اور عظمت صرف اس لیے نہیں کہ وہ تکلیف اٹھا کر ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ اس لیے بھی ماں کی عزت اور عظمت ہے کیونکہ میرے عزیزو وہ محبت کا، حفاظت کا اور قربانی کا نام ہے۔ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے، خود کھائے یا نہ کھائے وہ اپنے بچوں کی خوراک کا بندوبست کرتی ہے، وہ اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، ان کی فکر کرتی ہے۔ اور اگر غور کریں میرے عزیزو تو یہ صفات ہمارے خدا کی ہیں۔ خدا بھی انسان سے محبت کرتا ہے، خدا بھی ہماری حفاظت کرتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اس نے بھی پوری دنیا کے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو قربان کیا۔ ارے کیا پریویلیج ہے ماؤں کے لیے، بڑے آنر کی بات ہے ماؤں کے لیے کہ وہ خوبیاں جو خدا کی ذات میں ہیں، خدا نے ان خوبیوں میں سے کچھ ماں کے اندر بھی رکھی ہیں، اور وہی خوبیاں جو خدا میں ہیں ہمیں ماں میں بھی نظر آتی ہیں کہ وہ بھی پیار کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، اور اپنے بچوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں خداوند کے کلام میں افسیوں کے خط کو، اس کے 6 باب اور اس کی پہلی آیت کو، تو میرے عزیزو اس میں لکھا ہے کہ اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ سو میرے عزیزو، کلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے، اور اگر ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے، اس کی عزت کریں گے، ماں کو آنر کریں گے، تو میرے عزیزو بڑا خوبصورت وعدہ ہے کہ خداوند کا کلام کہتا ہے تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر دراز ہوگی۔ اور میں غور کر رہا تھا کہ بائبل مقدس میں جو ماں کی عظمت ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں استثناء کی کتاب اس کے 22ویں باب اس کی 6 آیت میں، تو ہمیں ملے گا کہ نہ صرف یہ عزت اور عظمت انسانی طور پر ہے یا انسان کی ماؤں کے لیے ہے، بلکہ پرندوں یا جانوروں کی ماؤں کو بھی بائبل مقدس ان کی بھی کیئر کرتی ہے اور ان کی بھی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اس حوالے میں لکھا ہے کہ اگر کسی پرندہ کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا، بلکہ تو بچوں کو تو لے لینا لیکن ماں کو چھوڑ دینا۔ یعنی بائبل مقدس میں دیکھا جائے کہ انسان کی ماں کی تو رسپیکٹ ہے، انسانی جو مدرز ہیں ان کی تو رسپیکٹ ہے، لیکن ماں کی عظمت بائبل مقدس میں اگر دیکھیں تو پرندوں کی ماں کو بھی اس قدر پیش کیا گیا ہے کہ اگر تجھے کسی جگہ پر کوئی گھونسلہ گرا ہوا ملتا ہے تو بچوں کو تو لے لینا لیکن ماں کو چھوڑ دینا۔ سو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ماں کی بہت زیادہ عزت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ بھی سیم وہی بات لکھی گئی ہے جو ہم نے افسیوں 6 باب کی پہلی آیت میں دیکھی کہ اگر تو ایسا کرے گا، اس ماں کو، پرندوں کی اس ماں کو چھوڑ دے گا،
تو تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر دراز ہوگی. سو سیم بات وہی لکھی ہے کہ تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر دراز ہوگی. سو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں یہ برکات ہمیں ملتی ہیں جب ہم ماں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ماں کی عزت کرتے ہیں. اور اگر ہم ماں کی عزت نہ کریں، اگر ہم ماں کی رسپیکٹ نہ کریں، اسے آنر نہ کریں، تو بڑی سخت تعلیم بھی موجود ہے. اگر ہم دیکھیں استثناء کی کتاب تو اس میں لکھا ہے کہ ماں اور باپ کی جو نافرمانی کرے وہ سنسار کیا جائے. اور پھر متی کی انجیل اس کے 15ویں باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے جو ماں باپ کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے. اور اگر میرے عزیزوں ہم دیکھیں اخبار 19ویں باب کی 3 آیت کو تو اس میں لکھا ہے تم میں سے ہر ایک ماں اور باپ سے ڈرتا رہے، یعنی ان کے خوف میں رہے. اور امثال پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. ماں ہماری پہلی درسگاہ ہے. ماں بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی ہے. جو پہلی ٹیچنگ ہے وہ بچہ اپنی ماں ہی سے لیتا ہے. اور میرے عزیزوں پوری لائف، ہم لائف کے کسی بھی حصے میں ہوں، ہماری ماں ہمیں سکھاتی رہتی ہے، ہمیں بتاتی رہتی ہے. اور ایک بڑی خوبصورت مثال میں بائبل مقدس میں دیکھ رہا تھا، امثال کی کتاب اس کے 31ویں باب میں، اور یہاں پر لکھا ہے لیمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں. کس نے سکھائیں جی؟ اس کی ماں نے اسے سکھائیں. وہ بادشاہ ہو گیا ہے، وہ کنگ ہے، وہ حکومت کر رہا ہے، لیکن ماں ابھی بھی اسے سکھا رہی ہے. اور کیا سکھاتی ہے؟ لکھا ہے اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں، اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال. ماں سکھا رہی ہے، ماں تربیت کر رہی ہے، ماں نصیحت کر رہی ہے ایک بادشاہ کو، ایک کنگ کو. اور آگے لکھا ہے بادشاہوں کو اے لیمویل، بادشاہوں کو میں خوری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شیاں نہیں. مبادہ وہ پی کر قوانین کو بھول جائے اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں. سو بہت سی باتیں لکھی ہیں، لیکن جو خاص بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ باتیں لیمویل کو کلام میں لکھا ہے کہ اس کی ماں نے سکھائیں. وہ بادشاہ ہے، وہ کنگ ہے. اور دیکھیں کہ ہم بچپن سے لے کر زندگی کے کسی حصے میں بھی ہوں، کسی سٹیج پر بھی ہوں، کسی عہدے پر بھی ہوں، ماں ہمیں سکھاتی ہے. اور میں غور کر رہا تھا اس بات پر بھی کہ جو کچھ ماں نے اس بادشاہ کو سکھایا، لیمویل کو سکھایا، میرے عزیزو خدا نے اسی کو کلام کا حصہ بنا دیا. اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر ماں میں سے ہو کر خدا بول رہا ہے اس کے ساتھ. خدا اس کو تربیت کر رہا ہے، خدا اس کو نصیحت کر رہا ہے، خدا اس کو سکھا رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو ہمیں ماں کی عزت کرنی چاہیے. امثال 15ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ ماں کی تحقیر، جو بچہ ماں کی تحقیر کرے وہ احمق اور بیوقوف ہے. وہ بیوقوف اور احمق ہے وہ بیٹا، وہ بچہ جو ماں کی تحقیر کرتا ہے. اور پھر امثال 19ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے جو اپنے باپ سے بدسلوکی کرتا اور ماں کو نکال دیتا ہے خجالت کا اور رسوائی کا باعث ہے. میرے عزیزو آج ہم غور کریں تو آج اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں، اور اس ماں کو جو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ، جو پالتی، جو سکھاتی، جو حفاظت کرتی، جو محبت کرتی، جو قربانیاں دیتی، اور بہت سے بچے انہیں اپنے سے الگ کر دیتے ہیں، اولڈ ایج ہومز میں بھیج دیتے ہیں، اپنے سے علیحدہ کر دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو آنر کرنا ہے. اور امثال
23वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है कि अपने बाप का शिनवा हो और माँ को बुढ़ापे में हकीर ना जान। लेकिन आज बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स को हकीर जानते हैं और वो कहते हैं कि आपको नहीं पता, हमें पता है। याद रखें, जो उनका ज़िंदगी का तजर्बा है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो कभी भी बच्चों का नहीं हो सकता। और कभी भी माँ बाप बच्चों के हक में कोई बुरी बात या बुरा फैसला नहीं करेंगे। अरे उसमें आपकी बेहतरी होगी। ज़रूर है, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं कहूँगा कि अपने माँ और बाप की इज्जत करें और जो कुछ वो आपको बताते और सिखाते हैं उस पर अमल करें, उसी में आपकी भलाई है। मेरे अजीज़ों, अगर हम गौर करें खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर, जो हमारे अजीम रोल मॉडल हैं, तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने भी अपनी माँ की रिस्पेक्ट की, ऑनर किया उन्हें, और बतौर बेटा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। सलीब पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने अपनी माँ की फ़िक्र की और उन्होंने यूहन्ना की जिम्मेदारी लगाई और कहा कि देख तेरी माँ ये है। यानी उन्होंने अपनी माँ की फ़िक्र की, उनकी कफ़ालत की फ़िक्र की और बतौर बेटा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। सो मेरे अजीज़ों, बड़ा ज़रूरी है कि हम भी अपनी जिम्मेदारियों को बतौर बेटा बेटी पूरा करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी केयर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, ताकि हम उन बरक़ात को जो बाइबल मुक़द्दस में इन तमाम बातों के इव्ज़ हैं, हम उन्हें रिसीव कर सकें। और यहाँ पर मैं कुछ जिम्मेदारियों का भी जिक्र करना चाहता हूँ जो माँ की हैं। अगर हम देखें इफिसियों के ख़त को, उसके 6 बाब और उसकी 4 आयत को, तो लिखा है, और ए औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। सो यहाँ पर मैं ख़ास उन माँओं को पैगाम देना चाहता हूँ जो किसी भी वजह से अपने बच्चों की परवरिश करने में नाकाम हैं या सही तौर पर परवरिश नहीं कर पा रही। सो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि याद रखें, पैदा करना ही काम नहीं है, बल्कि असल काम और असल जिम्मेदारी उनकी परवरिश, उनकी तालीम व तरबियत है। और आज अगर हम गौर करें तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बुरी आदत का शिकार हैं, बुरी सोसाइटीज़ में का शिकार हैं, दूसरी तालीमात की तरफ वो जा रहे हैं, उनसे मुतासिर हो रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि उन्हें सही तौर पर फीड नहीं किया जा रहा, उनकी सही तौर पर तरबियत नहीं की जा रही। मेरे अजीज़ों, बड़ा ज़रूरी है कि हम बच्चों की तालीम व तरबियत पर फोकस करें। माँ पहली दरसगाह है, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ। आप जो कुछ सिखाएंगी बच्चे वही करेंगे। और कलाम में लिखा हिजकिय्येल की किताब में कि जैसी माँ वैसी बेटी, और बच्चे उसको फॉलो नहीं करेंगे जो कुछ आप कहेंगे, बच्चे उसको फॉलो करेंगे जो कुछ आप करेंगे। माँ को जो कुछ करते हुए बेटी देखती है वही बेटी करती है, और जो कुछ बेटे बाप को करते हुए देखते हैं वही करते हैं। और अक्सर आप नोट कर लें कि बच्चों में बेशुमार अदादात वही होती हैं जो उनके माँ बाप की होती हैं, उनकी हैबिट्स वही होती हैं जो उनके माँ बाप की होती हैं, वो भी उसी तरह होते हैं। जिनके पेरेंट्स चर्च जाते हैं उनके बच्चे भी चर्च जाते हैं, और जिनके पेरेंट्स चर्च नहीं जाते उनके बच्चे भी नहीं जाते। सो मेरे अजीज़ों, बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत पर फोकस करें। स्पेशली माँओं को मैं कहूँगा कि ज़रूर है अपने बच्चों की तरबियत पर फोकस करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे मूसा की माँ ने उसकी तरबियत की। अरे क्या तरबियत है, क्या भर दिया उसके अंदर। वो फ़िरौन के महल में है, अरे बहुत से ख़जाने उसके पास, और वो शहज़ादा है, लेकिन उसने उस सब को रद्द कर दिया। और मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ वो शहज़ादा था बल्कि वो नेक्स्ट किंग भी था। लेकिन माँ की तालीम, माँ की तरबियत
اس نے ان خزانوں کو چھوڑ دیا اور اپنے خدا کی فرما برداری کی۔ اور ضرور ہے کہ جب اس کی ماں اسے دودھ پلاتی ہوگی تو بتاتی ہوگی کہ موسیٰ، تیرا خدا یہوہ خدا ہے، تو اسی کی فرما برداری کرنا۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بڑا ہوا تو وہ اسی راہ پر چلا جیسی اس کی تربیت کی گئی۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں حنا کی زندگی پر، یہ بھی ایک زبردست ماں ہے، اور اس نے اپنے بیٹے سیموئیل کو بچپن ہی سے خداوند کی حضوری میں دے دیا، اور سیموئیل خداوند کی حضوری میں پروان چڑھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو سیموئیل جو ہے وہ کاہن بھی ہے، وہ قاضی بھی ہے، وہ نبی بھی ہے۔ اور اس کی پیدائش سے پہلے ہی ماں نے اس قدر دعائیں کی ہیں کہ یہ بچہ زندگی میں کامیاب ہے، بابرکت ہے۔ اور اگر ہم غور کریں الشبا کی زندگی پر، کہ الشبا ایک ایماندار عورت تھی، اور دیکھیں کہ بچہ اس کے پیٹ میں ہی روح القدس سے بھر گیا، کیونکہ وہ ایماندار تھی، وہ خدا سے پیار کرتی تھی، وہ خدا کے کلام اور اس کے حکم و آئین کے مطابق زندگی گزارتی تھی۔ سو میرے عزیزو، بڑا ضروری ہے کہ اگر مائیں وہ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، وہ دعا میں وقت گزارتی ہیں، وہ چرچ جاتی ہیں، تو بچے بھی وہی کچھ کریں گے جو ان کی ماں کرتی ہے۔ سو میں انکریج کرنا چاہوں گا ماؤں کو کہ ضرور ہے اپنے بچوں کی تربیت پر فوکس کریں۔ اور اگر آپ کے بچے کسی بھی غلط سوسائٹی کا شکار ہیں، کسی بھی طور سے وہ بری عادتوں کا شکار ہیں، تو ان کے لیے دعائیں کریں۔ آپ کی دعائیں ان کا پیچھا کریں گی، آپ کی دعائیں ان کو کھینچ لائیں گی، آپ کے آنسو انہیں تبدیل کر دیں گے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں، ان کے لیے خدا کے حضور میں رونا شروع کریں، گڑ گڑانا شروع کریں، اور خدا آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور جواب دے گا، اور آپ کے بچے آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے راہ راست پر آئیں گے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، جلال کے بادشاہ، مہربان خدا، باپ یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتا آج کے اس وقت کے لیے، اور ان تمام ناظرین کے لیے خداوند جنہوں نے اس پیغام کو سنا۔ خداوند فضل دے کہ ہم اپنی ماں اور باپ کی عزت کریں، تاکہ ان برکات کو جو تیرے کلام میں ہے ریسیو کر سکے، اور فضل دے کہ بطور ماں باپ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، تیرے کلام کے مطابق کریں، انہیں شریعت کا دودھ پلائیں، تاکہ وہ بچے بڑے ہو کر اپنی قوم کے لیے اور گھرانوں کے لیے، خاندانوں کے لیے برکت کا سبب ہو سکے۔ اے خداوند، کلام کا جو بیج ان کی زندگی میں بویا گیا ہے 100 کا 100 گنا پھل لائے، اور تو ان سب کو برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔